अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालिद साहब के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में जानेंगे। उनका बचपन बहुत ही मुनफरिद और मुश्किल था आम इंसानों के मुकाबले में। उन्होंने छोटी ही उम्र में अपने बहुत करीबी रिश्तों को खोया और बहुत मुश्किलात सही, मगर फिर भी बाकमाल इखलाक था। हमारे आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से इंस्पायर्ड है और इस वीडियो सीरीज़ में हम मरहला वार वीडियोस कवर कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे इस सीरत नबी की सीरीज़ की 13वीं वीडियो है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शाब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशहरवान की हुकूमत का 40वां साल था और तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी थी। अल्लामा मोहम्मद सुलेमान साहब सलमान मंसूर पूरी और महमूद पाशा फल्की की तहकीक यही कहती है। इब्न साद की रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। कुछ रिवायतों में ये भी बताया गया है कि विलादत के वक्त कुछ वाक़ियात नबूवत के पहले निशानी के तौर पर ज़ाहिर हुए, जैसे कि किसरा के महल के 14 बुर्ज गिर गए, ईरान में मजूसियों का आतिशकदा बुझ गया जो हज़ारों साल से जल रहा था, बहीरा सवाह खुश्क हो गई और उसके गिरजे गिर गए। लेकिन मोहम्मद गजाली ने इस रिवायत को दुरुस्त नहीं माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपकी वालिदा ने अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी भेजी। वो खुशी से आए और आपको खाना काबा ले जाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर आपका नाम मोहम्मद रखा, जो उस वक्त अरब में मारूफ नहीं था। आपको सबसे पहले आपकी वालिदा के बाद अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया। उस वक्त सुवैबा की गोद में एक बेटा था जिसका नाम मसरूफ था। सुवैबा ने इससे पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दूध पिलाया था और आपके बाद अबू सलामा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया। अरब के शहरी लोगों का ये दस्तूर था कि अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से दूर रखने के लिए उन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरत के हवाले कर देते ताकि उनका जिस्म ताकतवर हो और वो अपनी छोटी उम्र से ही साफ और खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दूध पिलाने वाली दाई तलाश की और नबी को हज़रत हलीमा बिनते अबू ज़ुएब के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक औरत थी। उनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था और कुनियत अबू कब्शा थी। वो भी कबीला बनी साद से ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद जो रसूलुल्लाह के दूध के रिश्ते से भाई बहन बने, उनके नाम ये है अब्दुल्ला, अनीसा और शेमा, जिनका असल नाम हुज़ाफ़ा या जुदामा था। शेमा रसूलुल्लाह को गोद खिलाया करती थी। उनके अलावा रसूलुल्लाह के चचेरे भाई अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हज़रत हलीमा के दूध पिलाने की वजह से आपके रज़ाई भाई थे। आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बनु साद की एक औरत के हवाले दूध पिलाने के लिए दिए गए। उस औरत ने एक दिन जब रसूलुल्लाह हज़रत हलीमा के पास थे, आपको भी दूध पिलाया था। इस तरह से रसूलुल्लाह और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु दोहरे रज़ाई भाई हो गए, एक सुवैबा के ज़रिए और दूसरे बनु साद की उस औरत के ज़रिए। दूध पिलाने के दौरान हज़रत हलीमा ने रसूलुल्लाह की बरकत से ऐसे ऐसे हालात देखे कि वो हैरत में पड़ गई। इब्न इसहाक के मुताबिक हज़रत हलीमा बयान करती थी कि जब वो अपने शौहर के साथ अपने छोटे दूध पीते बच्चे को लेकर बनी साद की कुछ और औरतों के साथ दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में अपने शहर से निकली तो ये तहत का वक्त था। मैं अपनी कमज़ोर गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो भी दूध देने के काबिल नहीं थी। इधर हमारा बच्चा भूख से इतना बिलखता था कि रात भर सोना मुश्किल हो जाता था।
بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ رسول اللہ یتیم ہے تو وہ سب رسول اللہ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے مدد کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری سہیلیاں بچوں کو لے کر جائے اور میں بنا کسی بچے کے واپس جاؤں، میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی بات نہیں، شاید اللہ اس میں ہمارے لیے برکت رکھے۔ پھر میں نے رسول اللہ کو لے لیا، صرف اس لیے کہ کوئی اور بچہ نہیں مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں رکھا تو آپ نے جتنا دودھ پینا چاہا پیٹ بھر کر پیا۔ ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ پہلے ہمارا اپنا بچہ رات بھر روتا رہتا تھا، اس رات ہم آرام سے سوئے۔ میرا شوہر اونٹنی سے دودھ نکالنے گیا تو اس کا تھن بھی دودھ سے بھر گیا۔ اتنا دودھ نکلتا کہ ہم دونوں پیٹ بھر کر پیتے اور آرام سے رات گزارتے۔ صبح میرے شوہر نے کہا، حلیمہ تم نے ایک بہت برکت والی روح پائی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر ہمارا قافلہ چلا۔ میں اپنی وہی کمزور گدھی پر سوار تھی، لیکن اب وہی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورا قافلہ پیچھے رہ گیا۔ میری سہیلیاں کہنے لگی، ابو زویب کی بیٹی، یہ کیا ہے؟ ہم پر مہربانی کرو، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں یہ وہی گدھی ہے۔ وہ کہتے، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد پہنچے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کی زمین کا کوئی اور حصہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن جب ہم واپس آئے تو میری بکریاں چرنے جاتی اور دودھ سے بھری واپس آتی۔ ہم ان سے دودھ نکالتے اور پیتے، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے کہ اپنے چرواہوں سے بولو بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کی بکریاں بھوکی اور بالکل خالی واپس آتی اور ہماری بکریاں دودھ سے بھری ہوتی۔ اس طرح ہم نبی پاک کی برکات سے مسلسل خوشحالی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کو دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال میں آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر ہم آپ کو ان کی والدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے پاس ہی رہے، اس لیے ہم نے ان کی والدہ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، آپ اپنے بچے کو تھوڑی اور دیر کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے۔ مکہ میں بیماریوں کا خطرہ ہے۔ ہمارے اصرار پر انہوں نے آپ کو واپس ہمارے حوالے کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ چڑانے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ مبارک چاک کیا جانا۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کا دل نکالا۔ پھر دل سے ایک حصہ نکال کر فرمایا، یہ تمہارے اندر سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر انہوں نے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اسے پھر سے جوڑا اور اس کی اپنی جگہ واپس لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر رسول اللہ کی دائی ماں کے پاس پہنچے اور کہا، محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ دائی اور گھر کے لوگ فوراً آئے اور دیکھا رسول اللہ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ اس دوران حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں
یثرب یعنی مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے، اس لیے وہ اپنے یتیم بچے محمد، خادمہ ام ایمن اور سرپرست عبد المطلب کے ساتھ لگ بھگ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچے۔ وہاں 1 مہینے تک قیام کر کے جب واپس آنے لگے تو راستے میں حضرت آمنہ کو بیماری نے آ گھیرا اور یہ بیماری بڑھتی گئی۔ جب مقام ابوا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ واپس پہنچے۔ ان کا دل اپنے یتیم پوتے کے لیے محبت اور شفقت سے بھر گیا تھا، کیونکہ اب ان کے زخموں کو ایک نئے دکھ نے تازہ کر دیا تھا۔ عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی نرم دلی تھی جو اپنی سگی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنہائی ملی تھی، عبد المطلب اس میں آپ کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے اور بڑوں کی طرح آپ کا عزت و احترام کرتے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، با خدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی تو دادا جان عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ وفات سے پہلے انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے تھے۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے اور آگے کی کہانی جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔